السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست حافظ عبدالوہاب۔ ناظرین کرام، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ مصر سے مدین کیسے پہنچے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو آپ نے رخ مبارک کیا مدین کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، آپ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس پہنچ گئے، دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، ان میں دو لڑکیاں دور کھڑی ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا تم لوگ اپنے بکریوں کو کیوں نہیں پانی پلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ قوت نہیں ہے کہ اس کنویں کے اوپر جو پتھر ہے اسے 10 آدمی مل کر ہٹاتے ہیں اور ہم سے وہ ہٹایا نہیں جاتا، لہٰذا یہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں، جو بچ جاتا ہے پانی وہی ہم اپنی بکریوں کو پلا کر پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے جا کر اس پتھر کو ہٹایا، پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ لڑکیاں جب چلی گئیں واپس تو آپ ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب اتنے دن آج بیت گئے تیرا کلیم نے کچھ نہیں کھایا، اے اللہ اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ جب صاحبزادیاں واپس چلی گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دریافت فرمایا آج تم لوگ جلدی آ گئے۔ کہنے لگی بابا ایک شخص ہمیں ملا مسافر، اس نے ہماری مدد کی، اس نے ہمارے بکریوں کے لیے پانی نکالا، تو اس لیے آج ہم جلدی آ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ تو لڑکیوں نے کہیں عرض کی بابا وہ ادھر ہی بیٹھا ہے۔ بڑی صاحبزادی کو آپ نے فرمایا جاؤ اسے لے کر آؤ۔ جب صاحبزادی آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ نے اسے دیکھا کہ میری طرف آ رہی ہے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نظریں نیچے رکھی، آ کر اس لڑکی نے بولی کہ آپ کو میرا والد صاحب بلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آگے آگے چلتا ہوں تم میرے پیچھے آؤ۔ تو اس نے کہا کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا چلے اور تمہارا کوئی دوپٹہ سر سے اتر جائے، میرا کہیں نظر نہ پڑے، اس لیے میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے آؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اشارے سے وہ راستہ بتاتی رہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام پیش کیا، آپ نے جواب عطا فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام دریافت فرمائے آپ کہاں سے آئے ہو شہزادی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں مصر سے آیا ہوں۔ اپنی ساری کہانی حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا۔ ناظرین کرام یاد رہے کہ شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی ایک قوم کی طرف نبی بن کر آئے تھے، لیکن قوم والوں نے اس کا تکذیب کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا جاؤ میزبان آیا ہے، اس کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ یہ تو ہمارا سنت ہے۔ تو بڑی صاحبزادی کھانا لے کر آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تناول فرمایا تو صاحبزادی نے عرض کی بابا جان آپ اسے مزدوری پر رکھیں، یہ ایماندار بھی ہے طاقتور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس کا اندازہ کیسے؟ کہنے لگی طاقت کا اندازہ تو اسی سے معلوم ہوا کہ 10 آدمی مل کر اس پتھر کو ہٹاتے تھے، یہ اکیلا ہی اسے ہٹا دیا، اور ایمانداری کا اسی سے پتہ چلا جب اس نے ہمارے ساتھ کلام کی تو اس وقت اس کی نظریں نیچے تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کیا آپ میری بکریاں چراؤ گے اجرت پر؟ آپ اگر 8 سال پورے کرو گے تو میں اپنی صاحبزادی کا نکاح تم سے کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ 8 سال بکریاں چرانا پہلی شادی کی شرط تھی، اور اس سے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 سال اور چرائی، یعنی 10 سال بکریاں چرائی۔
جب یہ شرط ناظرین طے ہوا تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ وہ عصا لے کر آؤ۔ وہ عصا کون سا تھا؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہی عصا تھا، وہی لاٹھی تھی جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لاٹھی تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال بکریاں چرائی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کی نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی۔ تو آپ اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہی وہ واقعہ تھا جب آپ کے ساتھ اسی سفر میں پیش آیا، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ثواب کی نیت سے اسے سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین ملت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔